تو یہ امام ربانی اپنے مکتوبات شریف کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری ملت کے نوجوان، او میرے عزیز، او میرے بچے، او میرے پیارے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی فتنہ درپیش ہو، اگر تجھے کوئی پریشانی درپیش ہو، اگر تجھے کوئی مشکل درپیش ہو، اگر تجھے کوئی نظریات کے اعتبار سے کسی تردد کا تو شکار ہو رہا ہو، تو امام ربانی ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ناجی گروہ، الفاظ دیکھیں، ناجی گروہ، ناجی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نجات پانے والا گروہ، وہ لوگ کہ ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر جنت کا دروازہ کھلا۔ یہ امام ربانی کے الفاظ ہیں یار، یہ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، یہ اس امام ربانی کے الفاظ ہیں۔ میں لکھ کر تو بہت کچھ رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ اس امام ربانی کے الفاظ ہیں کہ جو خود کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی لکھا ہے نا خود نہیں لکھا، گنبد خضرا کے والے رسول کی مرضی سے لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تجھے کسی پریشانی کا سامنا ہو تو ناجی گرو، ناجی گرو، ناجی گرو، جنت میں جانے والا، جنت جن کا مقدر ہے، جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ہے ناجی گروہ۔ اب ناجی گروہ کون؟ آگے کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ یہ مکتوبات اگر کسی کو پریشانی ہو تو ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ فارسی والے پر جو چلتے ہیں، ہمارے پاس عربی والے بھی ہیں، ہم عربی والے میں بھی دکھائیں گے، فارسی والے میں بھی دکھائیں گے، تم آؤ تو صحیح، نہ نہلا نہلا کے سمجھائیں گے۔ اگر پاکستان کے دریاؤں سے نہیں نہا کے سمجھا تو گنگا جمنا میں لے جا کے سمجھائیں گے، وہاں نہلا کے سمجھائیں گے۔ تو کہتے ہیں ناجی گروہ اہل سنت و جماعت کے صاحب عقیدوں کے مطابق۔ صاحب کا معنی، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ یہ علامہ صاحب بیٹھے، علامہ رضوان صاحب۔ آپ قبلہ تھوڑا سا آگے آ کے تشریف رکھا کریں، آپ کو دیکھ کر، آپ جیسے علماء کو دیکھ کر ہم بیان کرتے ہیں، آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، یہ عالم دین ہے۔ صاحب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاحب کہتے ہیں، دیکھ لیجئے گا بعد میں آپ کو سب کو زیارت کروا دوں گا۔ صاحب کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، صاحب اس کو کہتے ہیں کہ وہ عقیدے جو اللہ کی بھی مرضی ہو اور رسول اللہ کی بھی مرضی ہو۔ آپ فرماتے ہیں میری ملت کے نوجوان، میرے عزیز، میرے بچے، اگر تجھے عقیدے میں پریشانی ہو، اگر اس دور میں تجھے کوئی عقیدے کے حوالے سے تزلزل کا شکار کرے، تذبذب کا شکار کرے، تو کہتے ہیں ناجی گروہ اہل سنت و جماعت کے صاحب عقیدے۔ صاحب کا معنی یہ ہے وہ عقیدے جو عقیدے اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، نبی کے نصاب سے ثابت ہے۔ کہا کہ ان عقیدوں کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لے۔ وہ کون سے؟ کہا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ عقیدے کون سے؟ اگر تیرے ذہن میں آئے کہ وہ عقیدے کون سے، فرمایا وہ بزرگان اہل سنت کے عقیدے۔ تھوڑا اونچا بولے کہ سبحان اللہ۔ میں آپ کو پتہ میں رسمی گفتگو نہیں کرتا، ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا علی۔ تو کہا کہ وہ بزرگان اہل سنت کے عقیدے، آگے کہتے ہیں کہ بزرگان اہل سنت کی پیروی کے بغیر نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی پیروی کے بغیر نجات کا سوال ہی پیدا۔ آپ کے مرشدوں کے مرشدوں کے مرشدوں کے مرشد خواجہ عبید اللہ حرار ارشاد فرماتے ہیں، آپ اپنے مکتوبات میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سے ساری عبادتیں لے لو، ریاضتیں لے لو، تلاوت قرآن لے لو، حج لے لو، صوم صلاۃ لے لو، سب تسبیح لے لو، راتوں کا جاگنا لے لو، تہجد لے لو، سارے نوافل ہم سے لے لو، ساری روحانیت کے ذرائع ہم سے چھین لو، ایک اہل سنت کا عقیدہ ہمیں دے دو، ہمارے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا ساری عبادتیں ہمیں دے دو، سجدے دے دو، تلاوت قرآن دے دو، حج زکوٰۃ صوم صلاۃ تسبیحات سب دے دو، ماتھے کا ٹیکا ہے بڑا شامی کباب ادھر سجا ہوا دے دو، ایک اہل سنت کا عقیدہ لے لو، جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کے مرشدوں کے مرشد فرماتے ہیں۔ کون؟ یہ دور حاضر میں جو میرا ملت کا نوجوان پریشان ہے، میری ملت کا، اسے چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ان کے عقائد سے، آگے فرماتے ہیں امام ربانی، فرماتے ہیں اگر ان کے عقائد سے بال برابر بھی اختلاف رکھا، سر منہ انحراف کرنا جس کو کہتے ہیں، بال برابر بھی اختلاف رکھا اگر ان کے عقائد سے، تو فرمایا خطرہ ہی خطرہ ہے۔
خطرہ ہی خطرہ ہے. فرماتے ہیں یہ بات صحیح کشف. اب بہت سارے پیروں کو اپنے کشف کا بڑا پرچم، مجھے کشف ہو، مجھے کشف ہو، مجھے کشف ہو. میں ذرا کشف کا بھی کلا کما کرتا ہوں بس ابھی، اگر آپ مجھے آج تھوڑا سا وقت دے دیتے. ہاں جی، نہیں ایسے نہیں. اگر کہتے تو یہ بھی بات کو ختم کر دیتا ہوں. کہتے ہیں یہ بات صحیح کشف اور صریح الہام سے یقین کی حد تک پہنچی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک تو میں نے علم دین پڑھا، میں اساتذہ کے سامنے میں نے زانوِ تلمذ طے کیا، اپنے والد کے پاس میں نے کتابیں پڑھی، پھر اپنے اساتذہ کے پاس کتابیں پڑھی، پھر میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھائی. ایک ایک طالب علم میرے پاس 18 سال پڑھنے کے بعد عالم بنا. آج 8 سال میں عالم بنتے نا، امام ربانی کے دور میں 18 سال 19 سال 17 سال پڑھنے کے بعد عالم بنتے تھے. کہا کہ جب یہ سب ہو گیا میں نے ساری حدیثوں کو، قرآن کی آیات کو، قرآن کی تفاسیر کو پرکھا. گویا کہ آپ کہنا چاہ رہے پرکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ عقیدہ اہل سنت ہی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد میں مراقبے میں بیٹھا. تھوڑا جاگے. میں مراقبے میں بیٹھا، آنکھیں بند کی. مراقبہ کہتے کس کو ہے کہ اللہ والا آنکھیں بند کرتا ہے نا تو اس کے ادھر کی آنکھیں کھل جاتی ہے، اس کی آنکھوں کا کنیکشن ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں امام ربانی کا مراقبہ. میں دور حاضر کا دھکا اسٹارٹ پیروں کے مراقبے کی بات نہیں کر رہا. کہتے ہیں یہ صحیح کشف اور صریح الہام کے ساتھ یہ بات یقین کی حد تک پہنچی ہے اور اس کے خلاف واقع ہونے کا احتمال بالکل بھی نہیں ہے. یہ میں صریح کشف اور الہام کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اور ایک جگہ پر امام ربانی مجدد فسانی شیخ احمد سرندی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ دعا کرتے، مکتوبات شریف دفتر دوم میں یعنی دوسرے سے آپ دعا کرتے امام ربانی، آپ کہتے ہیں اے اللہ. اب دیکھیے اللہ کے ولی کی دعا دیکھیں، سارے ہاتھ اٹھائیں. یہ امام ربانی کی دعا ہے، میرے ساتھ شامل ہو جائیں. امام ربانی دعا کرتے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اہل سنت کے عقائد پر قائم فرما. اے اللہ ہمیں اہل سنت کے عقائد پر قائم فرما اور انہی کے زمرہ میں ہمارا خاتمہ فرما، اور کل قیامت کے دن ہمیں اہل سنت کے علماء کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما. یہ امام ربانی مجدد فسانی اہل سنت کے علماء کے عقائد کو آپ واضح کرتے ہوئے آپ ارشاد فرما.